ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور اس کی آج 26 تاریخ ہے۔ رات جو ہے یہ 27ویں کی شب ہے، اور اسی مناسبت سے کچھ عرض و معروض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کی جو شب ہے اس شب کو شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے اور اس معراج کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ یوں تو معراج عام فہم زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب کو میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لامکاں کی سیر کر کے آئے، یعنی اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو آپ ساتوں آسمان پار کر کے لامکاں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء و رسول کو بھیجا، سب کو معراج کروایا، لیکن معراج کا طریقہ، معراج کی نہج، معراج کا اصول الگ الگ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج اس وقت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا تو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ حضرت آدم کی معراج ہے، یہ حضرت آدم کا رب کی بارگاہ میں قرب کے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ جب قدم ناز کو رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام ساتوں آسمان کا بھی نظارہ کیا، ساتوں زمین کی تہ کا بھی نظارہ کیا، حتیٰ کہ جنت میں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا مکان ہے آپ نے اس کا بھی دیدار کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے، اور وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ پر ڈالا گیا تو وہ آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معراج کروایا۔ اب یہ معراج کا جو لفظ ہے اور جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ساتوں آسمان کے پار بلایا۔ آج کچھ عقل کے ٹور انسان جو دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہے وہ اس معراج کا انکار بھی کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان راتوں رات ساتوں آسمان کو پار کر کے معراج لامکان تک پہنچ گیا۔ تو مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، معراج کی حکمت میں ایک حکمت تو یہ بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کروایا کیوں، یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے، لیکن اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہمارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ کے بعد جب نبی تشریف لائے تو صبح قیامت تک کے لیے ہمارے نبی ہیں، تو گویا کہ قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے، قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ ہمارے نبی کا ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں اس سے ایسی چیز کا ظہور ہو جائے، اللہ اس کو ایسا معجزہ عطا کرے کہ اس زمانے میں جو بھی پیدا ہو تو اس معجزے کی مثال نہ لا سکے، اس معجزے کی مثال نہ لا سکے۔ اب قیامت تک ہمارے نبی کا زمانہ، قیامت تک یہ زمانہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا وہ عظیم معجزہ عطا کیا کہ آپ ساتوں آسمان کو پار کر گئے، آپ لامکان تک پہنچے۔ وہ اس لیے کہ اس دور میں تو سائنس اتنی ترقی نہیں کیا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے معلوم تھا میرے مصطفیٰ کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سائنس ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا کہ انسان کی عقل حیرت میں پڑ جائے گی، انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج راکٹ کو دیکھیے، ہوائی جہاز کو دیکھیے، یہ سائنس نے ایجاد کیا، سائنس نے پیدا کیا، لیکن اس کی رفتاری جو ہے، اس کی تیز تراری کتنی ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لمحے میں، منٹوں میں کئی سو کلومیٹر دوری کو وہ طے کر لیتا ہے یہ راکٹ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سائنس نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، آج انسان سوچنے پہ مجبور ہے۔ اب تو لوگ چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ بھی کیے، ابھی کچھ دن پہلے اپنے ہندوستان ہی سے کچھ سائنسداں چاند پر پہنچا، بڑی ویڈیوگرافی ہو رہی تھی، بڑا لائیو دکھایا جا رہا تھا، یعنی انسان تعجب میں ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ وہاں سے مٹی لانے کی بات ہوئی، اب وہاں آبادی بسانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کروایا، ساتوں آسمان کے اوپر بلایا، اور گویا کہ دنیا والوں کو کہہ دیا تم چاہے جتنا عجیب و غریب چیز پیدا کر لو، لیکن آج سے 1400 سال پہلے میں اپنے مصطفیٰ کو رات کے چند لمحے میں ساتوں آسمان کی سیر کروا کر کے پھر میں نے مکہ میں بھیج دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ معراج رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیوں کروایا۔ اس کی ایک حکمت تو یہ بھی بتائی گئی کہ سائنس کے طاقت کو رد کرنے کے لیے آج کچھ لوگ اپنے عقل کا دماغ لگاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا، جاوید نام کا ایک فلمی اسٹار، اس نے الحاد کے اوپر میں ایسی گفتگو کی، اور ایک مفتی جسے دیوبند کا مفتی تھا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس نے الحاد کی ایسی گتھی سلجھائی کہ بہت ایسے مسلمان بھائی شک کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ الحاد جو یہ ہوتا ہے یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو ہے لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اسی کے حکم سے پوری کائنات چلتی ہے، اور یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سوچیں گے یہ کوئی نیا فرقہ ہے، نہیں، یہ بہت بڑا بہت پرانا فرقہ ہے، یہ ہمارے نبی کے بھی زمانے میں تھا، ایسے لوگ صحابہ کے بھی زمانے میں تھے، ایسے لوگ تابعین کے بھی زمانے میں تھے، ایسے لوگ تبع تابعین کے بھی زمانے میں تھے، ایسے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی زمانے میں تھے، امام شافعی کے بھی زمانے میں تھے، اور آج تک ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ایسے لوگ۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے اس پہ بہت کام کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمارے نبی کے اوپر میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان
بیان کر رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اسی طریقے سے اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ نہیں ہے تو پھر قرآن پاک نے اس کی تردید بھی کی ہے کہ اگر کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی اس دوسرے دنیا کو اگر کوئی دوسرا چلاتا، اس پر کوئی دوسرا حکومت کرتا، اگر ایک کے علاوہ دوسرے لوگوں کی اس میں موجودگی ہوتی تو قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی، ہمیشہ فساد ہوتا رہتا۔ کوئی کہتا کہ آج سورج نکلے گا تو کوئی خدا کہتا کہ آج سورج نہیں نکلے گا، کوئی کہتا کہ آج بارش ہوگی تو دوسرا خدا کہتا آج بارش نہیں ہوگی۔ الگ سے یہ کہ کائنات کو جیتی کو پیدا کرنے والا صرف خدا کی ذات ہے۔ تو یہ جو الہات کی سرگرمیاں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اے نوجوانوں اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بغیر اس کے یہ کائنات نہیں چل سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسی طریقے سے جابر جیسا سرفرہ آیا اور کہا بہت بڑے امام ہو، بہت بڑے عالم ہو، میں تو خدا کی وحدانیت ہی کا اعلان کرتا ہوں، خدا نہیں ہے۔ تو مناظرہ اس پہ فکس ہو جاتا ہے کہ مناظرہ ہو جائے، ٹائم رکھ دیا گیا، دن رکھ دیا گیا، جیسے آج لندن ٹاپ والے نے مناظرے کو دکھایا تھا نا، ایسے ہی ٹائم رکھ دیا گیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن اس مناظرے میں پہنچ رہے ہیں، بہت وقت ہو گیا ہے، یہ ملحد بھی پہنچ چکا ہے، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب یہ سرگوشیاں ہو رہی ہے، ارے لگ رہا ہے امام اعظم مناظرے سے بھاگ گئے ہیں، اسی لیے بھی وقت پہ نہیں پہنچے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پہنچتے ہیں، جب تھوڑی دیر کے بعد پہنچتے ہیں تو اس ملحد نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اتنا لیٹ کیوں کیے؟ تو اس نے کہا اصل ہے کہ جب میں آ رہا تھا تو راستے میں ندی پڑ گئی اور اس کے بعد مجھے پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک زمین سے درخت نمودار ہوتا ہے، جب درخت نمودار ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے پھر اچانک اس کی ڈالیاں جو ہے وہ درخت کٹ جاتا ہے اور ڈالیاں الگ الگ ہو جاتی ہے، سر اس کا الگ ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک وہ تختہ بن گیا، اور جب اچانک تختہ بنا تو پھر میں نے کیا دیکھا، ابھی بھی ندی پار کرنے کے لیے مجھے کشتی کی ضرورت تھی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ تختہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے اور پھر کشتی کی شکل تیار ہو جاتی ہے۔ جب کشتی کی شکل تیار ہوتی ہے تو پھر میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں، اب اس کو چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اچانک جب میں اس پہ سوار ہوتا ہوں تو وہ کشتی آگے بڑھنے لگتی ہے، ندی پار ہو جاتا ہوں اور پھر میں تمہارے پاس آیا ہوں، اسی لیے مجھے لیٹ ہو گئی۔ تو وہ ملحد جو تھا وہ عقل سے سوچنے والا تھا، وہ عقل کا ٹور تھا، وہ سوچنے والا عقل سے تھا، تو اس نے کہا امام اعظم ہو کر کے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، اتنی بڑی کہانی بتا رہے ہو، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک زمین سے درخت نمودار ہو جائے اور پھر وہ بڑا بھی ہو جائے، اس کو کاٹ کر کے پھر وہ تختہ بھی خود بخود تیار ہو جائے؟ جبکہ تختہ بنانے کے لیے بڑھئی کی ضرورت ہوتی ہے، کاٹنے والے کے لیے درخت کو کاٹنے کے لیے کاٹنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، کشتی بنانے کے لیے بڑھئی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ جو تمثیل بیان کیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مناظرہ جیت گیا ہوں، تو مناظرہ ہار گیا ہے۔ کہا ایسا کیسے؟ تمہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اگر میں خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے، جب تم خدا کے وجود کو ثابت کر دو گے تب میں جا کر کے مناظرہ ہار جاؤں گا۔ تو امام اعظم نے کہا میں تو خدا کے وجود ہی کو ثابت کر رہا ہوں، تم کہتے ہو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سب آٹومیٹک اپنے سے زمین پیدا ہو گئی، آسمان اپنے سے پیدا ہو گیا، سورج اور ستارے اپنے سے پیدا ہو گئے۔ جب اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو تو یہ مان کیوں نہیں جاتا ہے کہ زمین سے درخت اپنے سے پیدا ہو گیا اور اپنے سے کٹ گیا، اپنے سے کشتی بن گئی؟ جب تو اس بات کو مان نہیں رہا ہے، تم یہ خود کہہ رہا ہے کہ تخت بنانے کے لیے بڑھئی کی ضرورت ہے، کشتی بنانے کے لیے بڑھئی کی ضرورت ہے، آدمی کی ضرورت ہے، بغیر آدمی کے کوئی اس کو بنا نہیں سکتا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ادنا درخت خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ کائنات خود بخود کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے
قدرت ہے ہر ایک چیز پر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں جب اپنے نبی کو بھیجا تو پھر اپنے نبی کو سیر بھی کروایا، معراج بھی کروائی۔ آپ یقین جانیے معراج کا مقام، معراج وہ منزل اور وہ منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میرا دیدار کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے ہیں انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بار بار غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن حضرت موسیٰ جب اصرار کرتے ہیں اے پروردگار، گویا کہ حضرت موسیٰ نے جب یہ اعلان کیا، موسیٰ نے جب یہ عرض کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، رب کو کوئی دیکھ سکتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ بار بار اصرار کر رہے تھے۔ جب اصرار کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کوہ طور پہ آؤ۔ جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر تجھے میرا دیدار کرنا ہے تو 40 دن روزہ رکھو۔ اب موسیٰ علیہ السلام رب کے دیدار کی طرف موسیٰ کے دل میں اس طریقے سے تھی کہ 40 دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب کوہ طور پہ جاتے ہیں قرآن میں ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ وَعْدَ بِالْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یعنی اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار لو، اپنے جوتا کو اتار لو، اس لیے کہ یہ وادی مقدس وادی ہے۔ حضرت موسیٰ 40 دن تک روزہ رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ رب کے دیدار کے لیے گئے ہیں اور رب اپنا تجلی ظاہر کرے گا، رب اپنے آپ کو دکھائے گا، لیکن 40 دن روزہ رکھوایا جا رہا ہے، 40 دن روزہ رکھوایا جا رہا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی کا ظہور شجر موسیٰ پہ کیا ہے، شجر طوبہ پہ کیا ہے، جب درخت پہ کیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی کا ظہور کیا ہے تو حضرت موسیٰ جب دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا حضرت موسیٰ تو صحیح گئے تھے کوہ طور پہ، لیکن بے ہوش کیوں ہوئے؟ تجلی کو دیکھا، جب تجلی کو دیکھا کسی چیز کو دیکھی جب ہی بے ہوش ہوئے، اگر تجلی کو نہ دیکھتے تو بے ہوش نہیں ہوتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا مزار سرزمین دہلی پہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب کی تجلی کا ظہور تو ہوا لیکن کتنی تجلی وہاں پر ظاہر ہوئی تھی، میں آپ کو بتا دوں کتنی تجلی ظاہر ہوئی تھی۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جو تجلی کا ظہور اس درخت پہ ہوا تھا جسے دیکھ کر کے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ سوئی کا نوک دیکھتے ہیں نا، سوئی کے نوک کو 1000 حصہ کیا جائے، سوئی کے نوک کو 1000 حصہ کیا جائے تو اس سے بھی کم ذرہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کوہ طور پہ نازل کیا تھا، تو حضرت موسیٰ دیکھے تو بے ہوش ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور رب اپنی صفت کی تجلی کا ظہور وہاں پہ کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اب وہ تجلی جب ظاہر ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا سے دیدار کرتے ہیں، تجلی رب دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں اتنی بینائی ہوتی تھی کہ کوئی بھی چیز آپ کو دیکھ لے، کوئی بھی دیکھ لے تو اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی تھی۔ اس آنکھ میں اتنا نور آ گیا تھا کہ آپ اپنے آنکھوں پہ پہلے آپ لکڑی کا پردہ لگاتے ہیں تاکہ کسی کے ڈائریکٹ نظر میری آنکھ پہ نہ پڑے، لیکن جب لکڑی کا پردہ لگایا، تختے کا پردہ لگایا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے لوہے کا پردہ لگاتے ہیں، اپنے نقاب کے لیے لوہے کا پردہ لگاتے ہیں تاکہ اس آنکھ کو کوئی دیکھ نہ پائے، ورنہ ڈائریکٹ دیکھے گا تو وہ اندھا ہو جائے گا، اس کی آنکھیں پھوٹ جائے گی۔ جب لوہے کا پردہ لگاتے ہیں وہ بھی رب کی اس تجلی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے اپنے آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ المختصر یہ کہ تجلی الہی کا ظہور جب کوہ طور پہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنے گھر آتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو آنکھوں پہ پردہ ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، اور جب یہ چیزیں سب ریزہ ہو جا رہی تھی تو غیب سے آواز ہے اے موسیٰ یہ جتنی بھی چیزیں تم پردے کے لیے لگاؤ گے سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر میں کیا لگاؤں، لوگ مجھ سے دیکھیں گے، اس کی آنکھیں پھٹ جائے گی۔ تو غیب سے آواز آتی ہے میرے محبوب کے کپڑے کو لگاؤ، یعنی جو میرے نیک بندے ہیں اس کے بدن سے جو چیزیں ٹچ ہو گئی ہے اس کا پردہ لگا لو، تو پھر تم وہ چیزیں ذرہ ذرہ نہیں ہوگی۔ پھر وہی پردہ لگا کے اپنے گھر جاتے ہیں۔
ہیں. گھر میں آپ کی بیوی حضرت صفورہ تھی. حضرت صفورہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیا لگائے ہوئے ہیں؟ کہا کہ آنکھوں میں پردہ ہے, میں خدا کا دیدار کر کے آیا ہوں, خدا کی تجلی دیکھ کر کے آیا ہوں, اگر تم مجھے دیکھو گے تیری آنکھیں پھٹ جائے گی. حضرت صفورہ نے کہا میں تو دیکھوں گی, چاہے میری آنکھیں پھٹے چاہے رہے یا نہ رہے میں دیکھوں گی. حضرت صفورہ کی طرف بڑھتی ہے. المختصر یہ کہ مسلمانوں, جب حضرت صفورہ ایک آنکھ کو بند کرتی ہے اور دوسرے آنکھ سے دیکھتی آپ کی آنکھیں پھٹ جاتی ہے. جب پھٹ جاتی ہے تو آپ کا عشق اور بڑھتا ہے. اس نے آپ کا عشق اور بڑھتا ہے. جو آنکھ بند کر کے رکھی تھی کہ تاکہ نہ دیکھوں, موسیٰ کی نگاہوں پہ وہ آنکھیں نہ پہنچے, آپ نے اس کو کھولا, اس پہ ہاتھ رکھا. جب اس کو کھولا تو اس پہ کھولا, جب یہ دوسری آنکھوں سے دیکھنے لگی تو دوسری آنکھیں بھی پھٹ گئی. جب دوسری آنکھیں پھٹی, حضرت صفورہ ایک آنکھ سے اپنے ہاتھ کو ہٹاتی ہے تو اس آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے, اس آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. ایک آنکھ کھلتا ہے, جب دوسری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی ہے اس پہ بینائی آ جاتی ہے. میں بتانا